جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جناب۔ محمد غوث الدین صاحب کا سوال ہے، جی صاحب بولے الحمدللہ۔ وسوسے کہاں سے آتے ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، مولا برکت سے نوازے کہ آپ جناب کے اس غوث سوال صاحب، سے بہت لوگوں جناب کی غوث رہبری صاحب کے ہوگی۔ یہ سوال کے لیے ان کو میرا سلام عرض ہے۔ السلام وعلیکم علیکم رحمۃ السلام، اللہ وعلیکم۔ وبرکاتہ۔ اور میں بڑا مشکور ہوں ان کے سوال دینے کا، کرنے کا، الحمدللہ۔ ہمارے نزدیک بھی ظاہر کی اور جو جتنے زائرین ہیں، چینل کے دیکھنے والے ہیں، سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی ویورز ہیں، ان کے ہم بڑے مشہور ہیں، سب کے شکر گزار ہیں جو ہمیں سنتے ہیں اور اپنی فکریں بھی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور فکر مند بھی ہوتے ہیں، حق کی جانب مائل ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور خوشی ہماری دوبالا ہو جاتی ہے جب ان سے ہمیں بات کرنے کے لیے موضوع ملتے ہیں سوال کی بنا پر، تو ہم سوال کرنے والوں سے خوش ہیں، راضی ہے، الحمدللہ، ناراض نہیں ہیں، الٹا خوش ہے، اچھا راضی ہے، لگتا ہے۔ الحمدللہ، اچھا لگتا ہے۔ اور قابل سوال اور ان کی قابلیت کی، ان کی فکروں کی، ان کی دہانیت کی ایک عظمت اور کتنی بلندیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہاں جی، جی حضرت، جی حضرت۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا بچنے ہے؟ کا طریقہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ العزیز۔ دیکھیے صاحب، سب سے پہلی بات، اس خوبصورت موضوع کا میں آغاز، اس کا کچھ چھوٹا سی رخ شریعت کی طرف بھی لے کے جاؤں گا، کچھ قرآن کی طرف لے کے جاؤں گا۔ قرآن شریعت نہیں ہے اور قرآن طریقت بھی نہیں ہے۔ قرآن شریعت نہیں ہے اور قرآن طریقت بھی نہیں ہے، قرآن حقیقت ہے، کیا بات! حال کی، ہر دور کے حال کی قرآن حقیقت ہے، اس بنا پر قرآن کو تازہ کہا گیا ہے۔ تو قرآن منزل حقیقت ہے، نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے، الحمدللہ۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، کیا بات! الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلے تو یہ کہ وسوسے، وسوسے سے مراد کیا ہے؟ شریعت کی فکر میں وسوسہ کچھ اور ہے، صاحب طریقت کی فکر میں وسوسہ اور ہے، صاحب تصوف کے نزدیک وسوسہ اور ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وسوسوں کی بھی قسمیں ہیں، جو وسوسہ کئی اور غلط ہے تو کئی اور رائج بھی ہے۔ بس منزل فکر کا کمال ہے یہ، اور اس کی جدائی ہے، درمیان میں فاصلے ہیں، ترقیاں ہیں، علموں کی، فہم کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب وسوسے، جو طالب ہوتا ہے، طالبوں کے لیے وسوسہ وہ ہوتا ہے جو کچھ اس کے استاد محترم نے، اس کے محسن نے، اس کے رسید نے اس کو جو سمجھا دیا، جو علم دیا، اس کے دائرے کے باہر جو علم و فکر میں آ جائے یا حرکت میں آ جائے تو وہ وسوسہ سمجھتا ہے اسے۔ تو یہ وسوسہ طالبین ہے۔ اب کوئی طالب حق جو سالک بن کر سلوک سے گزرتا ہے تو اس کی فہم کی تمیز میں جو بات نہیں بیٹھتی وہ اسے وسوسہ سمجھتا ہے۔ یہ بات جو فہم میں نہیں بیٹھتی، وہ اسے وسوسہ سمجھتا ہے حق اور اسے ترک کر دیتا ہے۔ تو وہ اس کی اپنی منزل کے لیے صحیح ہے، پہلے والا پہلے والی کی منزل کے لیے صحیح تھا۔ صحیح ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو پتہ بتا رہا ہے، تم جاننا چاہتے ہو وسوسے کہاں سے آتے ہیں، تو قرآن تمہیں پتہ بتا رہا ہے۔ وسوسوا فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں پہ سورہ ناس، کہاں سے آ رہے ہیں؟
ایک نفس کا ذکر کیا، اس کا نام خناس ہے. کیا ہے؟ خناس. خناس خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس. اب نفس خناس کو وہی جان سکتا ہے بندہ جسے اس فزیکل سسٹم اور اس کی کیمسٹری کا علم ہو. نفس خناس کو جاننے کے لیے آج کے وقت میں جسے میں کہوں گا ایم ڈی ڈاکٹر کی اسٹڈی ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو آپ بتاؤ کتنے خلفاء اور کتنے مرید اس کو سمجھ پائیں گے؟ مشکل. میں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے ایم ڈی ڈاکٹر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نفس خناس کہاں بتلا رہا ہے؟ نفس خناس اللہ نے بتلایا ہے نابی سے. اس کے دو حصے ہیں، ایک نابی سے 4 انگل نیچے اور ایک نابی کے 4 انگل اوپر. ایک بڑی آنت اور ایک چھوٹی آنت. اچھا، دونوں کے کیمیکل جب ٹکراتے ہیں تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹی آنت کا جو کیمیکل ہے اس کا فعل الگ ہے، بڑی آنت کا جو کیمیکل ہے اس کا فعل الگ ہے. کھانا جب اوپر سے گزر جاتا ہے، پسائی ہو جاتی ہے اور اس میں سے سب جتنے بھی منرلس وٹامنس وغیرہ جتنے بھی پروٹین وغیرہ سب نکلنا ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں. جہاں جس کو بٹوارا کرنا تھا وہ گردہ دے دیتا، گردہ سب کو بانٹ دیتا. اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ پھجلا، غلاظت، وہ نیچے کی آنت میں چل جاتا ہے سر. پھجلا اب وہ بیکار ہو گیا. اس سے پیدا ہونے والی گیس الگ ہے اور اوپر کی آنت میں جو مٹیریل ہے بچا ہوا جو شٹ کے الگ ہو گیا اس کی گیس سے الگ ہے. مگر یہ دونوں گیسیں جسمانی توازن بگڑنے سے، نیند کے بگڑ جانے سے یا آرام کے بگڑ جانے سے، کھانے پینے کا نظام بگڑنے سے، دونوں گیسیں آپس میں ٹکرا کے جب ایک ہوتی تو تیسری چیز پیدا کرتا ہے. وہ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ وسوسے کی طرف مائل کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اس وقت جو کیمیکل سامنے ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس کو ایڈوانس کر دیتی ہے. تو اس کیمیکل کی فطرت پہ جو بھی چیزیں ہوتی ہے خواہشوں میں وہ ظاہر ہونے لگتی ہے. تو خواہشوں میں زیادہ وہ چیزوں کا ظاہر ہونا ہم اسے وسوسہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم کیا بات. نیک عمل کرنے کے ٹائم یا عبادت کے ٹائم یا ذکر کے ٹائم جب بیٹھتے ہیں تو بار بار ہمارے سامنے وہی سب خیالات آتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ وسوسہ آ رہا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. ہماری حالت در حقیقت میں وسوسے کی حالت میں ہے، اور ہم وسوسے کی حالت میں یعنی رانگ حالت میں، غلط حالت میں ہم صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم غلط ہے. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ. رانگ کنڈیشن کے اندر جا کر کے ہم کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں جو دشواری آتی ہے اس دشواری کو ہم وسوسہ کہتے ہیں. کیا بات، بہت خوب. اب بتائیں بھلا یہ کیا اس کی حل ہے تمہارے پاس؟ یہ مصنوعی فساد ہے. یہ نظامت مادی نظامت کا کام ہے، اس میں کیمسٹری ہے، کیمیکل ہے، سب ہے. تم کو باڈی فزکس کا جاننا بہت ضروری ہے. حق. یقین مانے میں بولتا ہوں ہر کامل فقیر ایم ڈی سے اوپر کا آدمی ہوتا ہے. حق. اس کی فزیکل کی آل معلومات ہوتی ہے، آل فزکس اور آل کیمسٹری اس کو معلوم ہوتا ہے. وہ جانتا ہے یہ کہاں سے اٹھتا ہے، اس لیے کب کیا کھانا ہے، کب کیا پینا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے. ایک دم درست. بزرگوں نے جو کھانے پینے کا جو اعتدال بنایا تھا وہ تمہاری مرضی کے حساب سے نہیں بنایا. تم کو یہ نہیں معلوم ترک حیوانیت، یہ حیوانیت، وہ حیوانی. نہ کوئی رحمانی ترک ہوتا نہ حیوانی ترک ہوتا. حیوانی جس کا ترک ہو جاتا اس کے لیے انا للہ و انا الیہ ہو جاتا. اس کو سیدھا اٹھا کے بسان رکھنا پڑتا غسل دے کے. حضرت کسی ماں کے لال میں کوئی طاقت نہیں ہے اسی کو حیوانی ترک کر کے بتائے. کوئی نبی بھی نہیں ایسا گزرا، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے حیوانی ترک کر دیا اور زندہ بچا ہو. صحیح. حیوانی جس کا ترک ہو گیا اس پر ان للہ پڑھ لینا. تو ترک حیوانی یہ جو ہے یہ بھی ایک بطور وسوسہ تمہارے دماغ میں ایک غلط فجلہ ڈالا گیا ہے. کیا بات ہے. ترک حیوانی، ترک حیوانی در حقیقت میں تمہاری
कसरत हयात को कहते हैं, जो तुम में हरकत पैदा करती है, चलने फिरने उठने बैठने की, इसे कुव्वत हैवानी कहते हैं। ये ना हो तो तुम तो मजबूर और खत्म हो जाए, लाचार और मोहताज बन जाएंगे। खत्म हो जाए। जिसमें से हैवानियत तर्क कम हो जाती है। क्या होती है? हैवानियत कम हो जाती है, यानी सर्द हो जाती है, उसे बुढ़ापा कहते हैं। और जिसकी हैवानियत गर्म होती है, जोशीली होती है, उसे जवानी कहते हैं। सही। तो अब बताएं, हमें हैवानियत की कितनी जरूरत है? क्या मुमकिन है कि अल्लाह के राह में इसको तो हम तर्क कर सकते हैं? इसके बगैर भी कोई काम हो सकता है? नामुमकिन है। अल्लाह का हिकमत सामान है ये, सही। एक निजाम हिकमत है वो, उसको हम कैसे तर्क कर सकते हैं? तो हजरत किबला, मुमकिन है। यह हकीकत है उसकी, वसवसों की। तो हमें चाहिए कि हम केमिकल को बैलेंस करें, हम खाने पीने को बैलेंस करें, हक। हम वो ख्वाहिश को हमेशा तवज्जो में रखें जो हमारे इख्तियार में है, जिसे हम पूरा कर सकते हैं। जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उसे बार बार फिक्र में मलाल के साथ परवरिश करना, बार बार उम्मीद के साथ में उसकी परवरिश करना, मलाल की हालत में, यार हम नहीं कर सकते, कैसे नहीं करेंगे, मगर हमको करना है। ये लालच हुई, ये हवस हुई। गैर इख्तियार चीजों को ख्याल में लाना, गैर इख्तियार चीजों को ख्याल में लाना हवस है, लालच है। ये फासिद वसवसा है जो तुम्हारा हाल, तुम्हारी हयात, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इससे हासिल कुछ नहीं होना है। या फिर तुम्हें मजबूर करेगा किसी का कत्ल करने पे या किसी का हक मारने पर। यानी इसकी बुनियाद जो शुरुआत होती है ना हक से शुरू होती है और दूसरे का हक मारने पे खत्म होती है। तो बेहतर है कि ऐसी ख्वाहिशों से बचे जो अपने बस के बाहर है। जो ख्वाहिशें तुम्हारे बस के बाहर होती है वही तुमसे गुनाह करवाती है। जो ख्वाहिशें तुम्हारे इख्तियार में होती है वो गुनाह से पाक रखती है। सही। और वही ख्वाहिशें हलाल कहलाती है जिसका इख्तियार अल्लाह ने तुमको दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो आप खुद तमीज कर ले कि वसवसा क्या है और गैर वसवसा क्या है। ये बात कह करके मैं लोगों की इस्लाह के लिए मैं समझता हूँ मेरी जुमले काफी होंगे। बहुत खूब, और मुख्तसर वक्त में अच्छी रोशनी दिया हूँ। बहुत खूब अच्छी बात की साहब, बहुत खूब बात की। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।